السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 398، سورہ یونس، آیت 21 تا 22، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ چال میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ان پر یعنی ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خاص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ وَإِذَا، اور جب، اذقنا، ہم چکھاتے ہیں، الناسا، لوگوں کو یعنی کافر لوگوں کو، رحمتاً، رحمت، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مستہم، جو پہنچی انہیں، اذا، تو ناگہاں، لہم، ان کے لیے، مکرن، چالیں ہوتی ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، یعنی جو وہ چلتے ہیں کرتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالی، اسرع، سب سے زیادہ تیز ہے، مکرن، چال میں یعنی چال چلنے میں، انا، بے شک، رسولنا، ہمارے رسول یعنی فرشتے، یکتبون، لکھتے ہیں، ما، جو، تمکرون، تم چالیں چلتے ہو۔ هو الذی، وہی ہے جو، یسیرکم، چلاتا ہے تمہیں، فی البر، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، حتیٰ کہ، اذا، جب، تم ہوتے ہو، فی الفلک، کشتیوں میں، وجرینا، اور وہ چلتی ہیں، بہم، انہیں لے کر، بریح طیبۃ، پاکیزہ ہوا کے ساتھ یعنی موافق ہوا کے ساتھ،
وفارحو اور وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس کے ساتھ، یعنی موافق ہوا کے ساتھ، جاءتھا تو آتی ہے ان پر یعنی کشتیوں پر، ریح آصف سخت ہوا، وجاءہم اور آتی ہیں ان کے پاس، الموج لہریں یعنی سمندری دریائی لہریں، من کل مکان ہر جگہ سے، وظنوا اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم کہ بے شک، احیط بہم گھیر لیا گیا ہے ان کو، دعوا اللہ تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، یعنی اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے یعنی شرک سے پاک، لہو اس کے لیے، الدین عبادت کو، لئن البتہ اگر، انجیتنا تو نے نجات دے دی ہمیں، من ہادی یعنی اس سمندری طوفان سے، لنکونن تو یقیناً ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مصیبتوں اور تکلیفوں اور عذاب کے بعد جب اللہ کی کوئی رحمت کافر لوگوں کو پہنچتی ہے تو وہ پھر مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں احکام الہیہ میں، آیات الہیہ میں۔ بیماری کے بعد، مصیبت کے بعد، عذاب کے بعد، قحط کے بعد، جنگ کے بعد جب کوئی رحمت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے اور رسولوں کی بات کو مانتے، مگر وہ ایسا نہیں کرتے اور اس کی بجائے مکر و فریب اور داؤ چال چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کافروں کی عادت رہی ہے، یہ کافروں کی عادت رہی ہے کہ وہ اس طرح ہی کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اللہ وحدہ لا شریک چال چلنے میں بہت تیز ہے، اور اللہ جب اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو پھر ساری مکاریاں اور ساری ہوشیاریاں ان کافروں مشرکوں کی دھری کی دری رہ جاتی ہے، اور یہ لوگ یوں ایمان لانے اور شکر کرنے کی بجائے یوں مکر و فریب کرتے ہیں تو اپنے کالے اعمال ناموں کو یہ مزید کالا کرتے ہیں۔ اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کرامن کاتبین ملائکہ جن کی لکھنے کی ڈیوٹی ہے تو وہ لکھے جا رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہر بری حرکت پر اور ہر برے قول پر، ہر بری حرکت فعل پر اور ہر برے قول پر پوری پوری سزا اور عذاب ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہیں چلاتا ہے سمندروں میں اور خشکیوں میں، تو جب اہل کفر اور اہل شرک مکہ اور عرب کے مشرک لوگ جب یہ سمندروں میں سمندری کشتیوں پر سفر کر رہے ہوتے اور جب ان کے سمندری جہاز اور سمندری کشتیاں سمندری طوفان میں پھنس جاتے تو یہ لات منات کو اور حبل منات کو اور اللہ کے ساتھ جو انہوں لوگوں نے دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں جو جھوٹے خدا بنا رکھے ہوتے ہیں نا، تو ان تمام معبودان باطلہ کو، ان تمام جھوٹے خداؤں کو یہ سمندر میں طوفان میں سمندری لہروں میں پھنسنے پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور ایک اللہ کو آواز لگایا کرتے تھے، پھر ایک اللہ کو ہی آواز لگایا کرتے تھے۔ لیکن جب اور اس موقع پر وعدہ کرتے کہ یا اللہ تو ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والے ہوں گے، یعنی پھر ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، لیکن اللہ ہی ان کو سمندری طوفانوں سے اور سمندری لہروں سے نجات دیتا، خشکی پہ آنے کے بعد وہی اسی طرح کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، یعنی پھر ان لوگوں کا یہ حال ہوتا کہ وہ لات کو منات کو حبل کو اور سینکڑوں دسیوں بیسوں معبودوں کو جھوٹے خداؤں کو پھر پکارنا اور پوجنا شروع کر دیتے۔
حالانکہ سمندر میں، سمندری لہروں میں، سمندری طوفان میں پھنسنے پر اللہ سے یہ وعدہ کر لیتے، اللہ جی آج بچا لے، آج بچا لے، پھر ہم شکر گزار بندے ہوں گے، مطلب ہم تیرے ساتھ ان جھوٹے خداؤں کو شریک نہیں کریں گے۔ لیکن نجات ملنے کے بعد پھر وہی جوں کہ توں۔ اور ان لوگوں کا بھی یہ سمجھنا تھا کہ بھئی آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی یہاں ہمارے یہ جھوٹے بنائے گئے خدا اور بت ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اللہ اکیلے کو پھر پکارا کرتے تھے، لیکن طوفان سے بچ جانے پر پھر جوں کہ توں پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ اور ان اہل عرب مشرکوں کا اور اہل مکہ کے مشرکوں کا یہی حال تھا۔ حدیث ہے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوتا ہے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں حکم جاری کیا، یہ کافر جہاں بھی ملے ان کی گردن اتار دو۔ 4 مرد اور 2 مردوں کے بارے میں یہ حکم ہوا، یہ جہاں بھی ملیں ان کی گردن اتار دو، ان کو قتل کر دو۔ اب ان 4 مردوں میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، اور اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت اکرمہ نے یہ سنا کہ بھئی میرے تو ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، ہاں، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جو آگے چل کر مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، جب جناب اکرمہ نے سنا کہ میرے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، میرے لیے موت کا پروانہ جاری ہو چکا، تو انہوں نے پھر بھاگنے کی سوچی اور سمندر کے راستے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ ابھی تو تھوڑی دیر سمندر میں آگے گئے تھے تو سمندری تیز طوفان نے ان کشتی والوں کو پکڑ لیا، یعنی سمندری طوفان میں یہ کشتی پھنس گئی۔ جب یہ ہوا تو کشتی والوں نے کہا اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، او لوگو اب ایک اللہ کو پکارو، تمہارے یہ خدا یہاں تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگ پڑی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگ پڑی، اور ان کے دل نے کہا اکرمہ جو بات کشتی والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو خالص پکارو، تو یہی بات تو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اکرمہ نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ اللہ کی قسم اگر آج اللہ نے مجھے نجات دے دی نا تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ اللہ نے نجات دے دی، تو یہ واپس آئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تشریف لائے، حالانکہ ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے کیا ہی کہنے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حالانکہ نبی علیہ السلام اکرمہ کی موت کا پروانہ جاری کر چکے تھے، لیکن یہ واپس پلٹ کے خود سے عدالت کے روبرو حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچ کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ، آ کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو جاتے ہیں، یوں ان کی جان بچتی ہے۔ اور اس حدیث سے کیا معلوم ہوا، یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، حدیث نمبر ہے 4072۔ اور جب اکرمہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کر انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اور اکرمہ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بہت درگزر کرنے والا اور مہربان پایا، اور آ کر یہ مسلمان ہوئے۔ تو اہل مکہ مشرکین، اچھا جی، اور اہل عرب مشرکین سمندروں میں پھنس کر ایک اللہ کی پکار کرتے اور جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔
اور کلمہ گو مشرک ابو جال سے بھی کئی ہاتھ آگے کو نکل گیا ہے. مکہ کے مشرکوں اور عرب کے مشرکوں سے بھی زیادہ گھٹیا اور ذلیل نکلا. کلمہ پڑھ کے ایک تو شرک کرتا ہے. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ارے ظالم، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا تو کیوں کہہ رہا ہے بہاول حق بیڑا دک؟ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا، ارے ظالم پھر کیوں تو پاک پتن کے مزار کو اور قبر کی سیڑھیوں کو سجدے کر رہا ہے؟ تو یہ ابو جہل سے زیادہ گھٹیا کیا نہیں ہے؟ کلمہ پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ رہا ہے، مگر کیا کہتے ہیں؟ بہاول حق بیڑا دک. ارے تجھ سے تو وہ مکہ کا مشرک اور عرب کا مشرک زیادہ بہتر تھا کہ وہ کم از کم سمندری طوفانوں میں پھنسنے پر تو وہ ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے. اور یہ عجیب چول اور گھٹیا مشرک ہے کہ یہ سمندروں میں بھی اور دریاؤں میں بھی کہہ رہا ہے بہاول حق بیڑا دک. مردے نے، بہاول حق کے مردے نے تیری کیا خاک مدد کرنی ہے؟ مردہ اپنی انگلی نہیں ہلا سکتا، وہ مردہ تیرے بھیڑے کو دھکے گا کیسے اور دھکے لگائے گا کیسے اور تیری ڈوبی کشتی پار لگائے گا کیسے؟ تو تیری ڈوبی کشتی وہ پار لگائے گا کیسے؟ پتہ چلا کہ جب سمندروں میں بچانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے تو زمین پہ آ کر پھر اللہ کے ساتھ شرک کیوں؟ اس لیے دریا ہو کہ پہاڑ ہو، سمندر ہو کہ صحرا ہو، دن ہو کہ رات ہو، اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، تختہ دار ہو کہ مصلی عبادت ہو، ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا اور اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے. اور مصیبتوں کے بعد جب اللہ کی رحمتیں آئیں تو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہی رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ بیٹا تو دیا اللہ نے اور نام رکھ دیا پیرا دیتا. ارے بے شرم، وہ کیسے تجھے بیٹا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود مخلوق ہے، پیدا کیا گیا ہے. بیٹا اللہ نے دیا اور نام رکھ دیا پیرا دیتا. جب اولاد اللہ نے دی ہے تو نام اللہ دیتا ہونا چاہیے تھا نا. اولاد اللہ نے دی اور تو کہہ رہا ہے پیرا دیتا. پیر تو منگتے ہیں، بھکاری ہیں، وہ تو لوگوں کے چندوں پہ پلتے ہیں، تو وہ کہاں سے تجھے اولاد دیں گے؟ وہ تو پھوٹی کوڑی نہیں دے سکتے، وہ تو تیری جیب کو تکنے والے اور تیری جیب کے محتاج ہیں. تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مزید اللہ کی توحید میں پکا ہونا ہے. یہ نہیں کہ مصیبت میں تو اللہ اور جب مصیبت دور ہوئی تو پیرا دیتا. نعوذ باللہ من ذالک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.